ایک کویسچن یہ کیا کہ لڑکا لڑکی نے فون پر ویسے ہی مطلب ایجاب و قبول کر لیا، یا فرض کر لیں آمنے سامنے تھے لیکن گواہ موجود نہیں تھے اور حق مہر وغیرہ بھی نہیں تھا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، وجود نکاح کے لیے حق مہر تو لازم نہیں ہوتا ہے، یعنی حق مہر رکھنا چاہیے، مہر رکھنا چاہیے، لیکن فرض کر لیں کہ اگر نہیں بھی ہوا تو پھر وہ خود بخود مہر مثل لازم ہو جاتا ہے کہ جو مطلب لڑکی کے خاندان، والد صاحب کے خاندان سے، یعنی پھپھی وغیرہ کا جو مہر اکثر اس لڑکی کی صفات اور صاف رکھنے والی عورتوں کا مہر ہوتا ہے، خود بخود ہو جاتا۔ لیکن یہ عام صحیح نکاح کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو نکاح ہوا ہے جو بغیر گواہوں کے ہوا ہے، بغیر گواہ کے نکاح نہیں ہوتا، اس کو نکاح فاسد کہتے ہیں۔ اور اس میں نکاح فاسد میں جب تک جسمانی تعلق قائم نہ ہو تو کسی قسم کا مہر لازم نہیں ہوتا۔ اگر جسمانی تعلق قائم ہو گیا اس ایجاب و قبول کے بعد تو پھر مہر مؤکد ہو جاتا ہے، یعنی پختہ ہو جاتا ہے، پھر وہی مہر مثل لڑکے کو دینا ہوگا۔ لیکن اس نکاح کو ختم کرنا واجب ہوتا ہے، اور اس نکاح کے بعد کسی بھی قسم کا جو میاں بیوی کا تعلق ہے قائم کرنا وہ گناہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر دونوں کو شرمندگی ہوئی اور وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ختم کریں گے، لیکن اس میں طلاق نہیں ہوتی، اس میں متارکہ ہوتا ہے۔ متارکہ کا مطلب لڑکا کہے میں نے تجھے چھوڑا، لڑکی کہے میں نے تجھے چھوڑا، اور دونوں کا علیحدہ ہو جانا واجب ہے۔ اور اگر وہ طلاق کے الفاظ بھی کہتا ہے لڑکا بالفرض اس نکاح فاسد میں، تو وہ طلاق نہیں ہوتی، وہ متارکہ ہی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ طلاق واقع ہوتی ہے نکاح صحیح میں، اور یہ ہے نکاح فاسد، غلط قسم کا نکاح ہے، لہٰذا اس میں لفظ طلاق بھی کہہ دے گا تو متارکہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں نے جو کچھ کیا، اور یقینی سی بات ہے نکاح تک پہنچنے کے لیے کچھ تمہیدات ہوتی ہیں، ایک دم تو نہیں آمنے سامنے بہن نکاح کرنا ہے وہ کہ ہاں چلو ٹھیک ہے بھائی نکاح ہو گیا۔ جو پہلے سارے کام کیے، گناہ والے کام اور غلط قسم کے کام، ان سب پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور پھر اس قسم کے ایجاب و قبول پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور میں لڑکوں سے کہتا ہوں کہ آپ لڑکیوں کا ذہن بنا کر ان کو راضی کر لیتے ہیں کہ مجھ سے خفیہ اس طرح نکاح کر لو، اگر کوئی آپ کی بہن کے ساتھ ایسا کرے، آپ کی بیٹی کے ساتھ کرے، پھر کیا خیال ہے آپ کا کہ آپ اس کو بات کو لائک کریں گے، پسند کریں گے؟ لیکن دوسرے کو ایموشنلی بلیک میل کرنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تمہیں میرے لیے تم اتنا بھی نہیں کر سکتی ہو، اور وہ ماں باپ کی بدنامی کا سبب بنے، بھائیوں کی بدنامی کا سبب بنے، کون سا آپ نے تیر مار لیا؟ اور اسی طرح بچیوں کو خیال کرنا چاہیے کہ صرف اپنی ایک نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ شریعت کو دائیں بائیں کر دیں۔ نکاح بھی کیوں کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ شریعت نے لازم کیا، تو پھر شریعت کے نکاح تک تو شریعت آپ کو بہت اچھی لگی کیونکہ مل رہے تھے آپس میں، اور باقی چیزوں میں آپ نے شریعت کو چھوڑ دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے لڑکا کفو میں ہے کہ نہیں ہے، ماں باپ اور خاندان کے لیے باعث شرم و عار ہے کہ نہیں، نکاح منعقد بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن نہیں، ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ جذباتی معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کوئی سیریس ہے، ٹھیک ہے، نگاہ پڑ گئی، دل مائل ہو گیا، اتنا تو قدرت و اختیار میں نہیں تھا، اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن آگے کے لوازمات سے رکیں، صبر کریں اور باقاعدہ رشتہ بھیجیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ازلی طور پہ آپ کے ملاپ کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی، یا تھوڑی بہت رکاوٹ آئے گی، بہرحال ایک دن کامیابی ضرور ہے، اور اگر نہیں کیا تو نہیں ہوگا، پھر اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ تو اب خلاصے کلام یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے گناہ کیے، ان پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ جو 3 طلاقیں دیں یہ واقع نہیں ہوئیں، الگ ہو گئے ہیں۔ اب یہ اگر دوبارہ جدید نکاح صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں حلالہ وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہوگی، اور اب باقاعدہ مہر مقرر کیجیے گا۔